بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا پرائم ٹائم ہے۔ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تو پہلا جو ہے وہ لنک ویڈیو کا اینڈ میں بھی آ جائے گا، وہاں سے کلک کر سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں، فرسٹ کمنٹ سے لے سکتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ لیکن شروعات کرنے سے پہلے اس خبر میں ضرور جاؤں گا کہ یہ ہمارے المیہ ہے، یہ خبر جو ہے یہ بھارت سے ہے، مگر یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے شادی کی تقاریب کو جو بنا دیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں اب کیا ہی الفاظ میں ادا کروں، لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے کھانے میں مٹن نہ ہونے کی وجہ سے بارات واپس چلی گئی۔ ایک لڑکی دلہن بنی ہوئی تھی اور ایک آدمی جو ہے اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بارات آئی ہوئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کم از کم دونوں کو ملا کر کے 1000 لوگ ہوں گے، اور شادی کی تقریب ہے۔ شادی میں ایک آدمی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے مٹن نہ ملنے پر بارات واپس چلی گئی۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی، یعنی کہ ایک دماغ میں آپ سوچتے ہیں نا، اس طرح لڑکیاں سوچتی ہوں گی کہ جی خوابوں کا شہزادہ آئے گا، تو آپ سوچتے ہیں کہ جی میرے خوابوں کی کوئی ملکہ آئے گی۔ یہ جب آپ کے دماغ میں بکری پھنسی ہوئی ہو، جس طرح کچھ لوگوں کے دماغ میں ہی گاڑی پھنسی ہوتی ہے، کچھ لوگ لڑکی کو موٹر سائیکل کی نظر سے دیکھتے ہیں، کچھ گاڑی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کچھ گھر کی نظر سے دیکھتے ہیں، کچھ کاروبار کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو کچھ بکری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر دماغ میں وہ چیز پھنس جائے تو اس معاشرے کے اوپر ویسے نہیں کہا گیا اسلام کے اندر کہ جہیز حرام ہے۔ یہ آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ہر ماحول کے اندر۔ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں، جیسے بھی ہو، کوشش کریں کہ اس بات کو جہاں سنیں آپ لوگ اس کو ڈسکریج کرنا شروع کریں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی ایج کیا ہے، یہ مت سوچیں بڑے کیا بولیں گے۔ اگر غلط بات ہو رہی ہے، جہیز اگر غلط ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے، کوسنا شروع کریں گے، ٹوکنا شروع کریں گے، تو لوگوں میں بدلاؤ آئے گا کہ ہاں یہ کام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور آگے آپ کو میں انفارم کر دوں کہ ایک جہاز جو کہ سعودیہ عربیہ سے چلا اور پاکستان آ رہا تھا، اور وہ امریکن جہاز تھا، حوثیوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ وہ امریکن جہاز تھا، اور اس بات کو ریکنفرم کیا اس حملہ کرنے کے بعد کہ ہم اس قسم کے حملے ہر اس فلیگ شپ پہ کریں گے کہ جو دوست ملک ہوگا اسرائیل کا۔ تو اگر وہ امریکہ ہوگا، ابھی اب انڈیا پہ حملہ ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم اس جہاز کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جہاز کہاں سے روانہ ہوا اور وہ جہاز کہاں جا رہا تھا یہ ہم نے نہیں سننا، لیکن ہم نے کنفرم کیا۔ اور اٹیک کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اپنے بیان میں یمنی حوثی نے کہا کہ بحیرہ احمر میں ٹارگٹ کیا گیا بحری جہاز امریکہ کا تھا، کنفرمیشن ہے، جس کی شناخت MSC یونائٹڈ کے طور پر کی گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، آپ ہم سے سب کچھ پوچھ لیجئے، وی ول انفارم یو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھی اور جو بھی اسرائیل کے معاملات ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ بات ایڈ کر دوں، جو کہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ جو وہ ہے ترکی، وہاں پر ایک بہت بڑی ایوارڈ یافتہ ان کی ایک اینکر ہے جو بہت مشہور بھی ہے، ان کا بہت نام ہے ترکی کے اندر، ترکی میڈیا کے اندر۔ ان کو اس لیے جاب سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہی تھی، اور ویسے بھی ترکی کے اندر جو ہے اس ٹائم امریکن بائیکاٹ چل رہا ہے، امریکن پروڈکٹ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ ویسے بھی وہ اسٹار برگ کو نہیں چھوڑنے والے تھے، لیکن اس خاتون نے کیا اس کو پڑی تھی کہ اس نے اسٹار برگ جو ہے وہاں پر وہ ڈسپلے کروا دیا، اور ڈسپلے کراتے ہی جو ہے وہ خاتون اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کا جو ملک ہے یا جو اس کی جو پراپرٹیز ہیں یا اس کے دوست وہ خطرے میں ہیں، وہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ کل بلاسٹ ہوا امبیسی کے سامنے انڈیا میں، اور اس کے بعد وہیں بلاسٹ کے بعد جو ہے ایک خط ملا وہاں سے، اور خط کے اندر جو ہے انتہائی غلیظ گالیاں اور زبان لکھی گئی تھی کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ پیغام تھا اسرائیلیوں کے لیے جو وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس امبیسی کی اہمیت کیا ہے جو انڈیا میں واقع ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ہے ہی کیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے یہ دو یتیم ملک ہیں، انڈیا اور وہ اسرائیل، جو کہ دوست ہیں۔
اس کے علاوہ آپ اس پورے ریجن کے اوپر اپنا دائرہ لگائیے. اب آپ چلے جائیے چائنا کے اندر، کوئی پسندیدگی نہیں ہے. اوپر چلے جائیں سینٹرل ایشیا کے اندر، کوئی مانتا ہی نہیں ہے اسرائیل کو. نیچے آ جائیے پاکستان برابر میں، مانتا ہی نہیں ہے. ایران مانتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش نیچے آ جائیں ہم سے، مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر رہ جاتا ہے انڈیا. انڈیا صرف مانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اس کو خوب مانتا ہے اس کو. اور اب اس کو لالچ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آج اس کی لالچ کیا ہے؟ تو لالچ یہ ہے، وہ اسرائیل نے یہ آسرا دے دیا ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہر قسم کا ڈانس کریں جو آپ کو آتا ہے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، کیونکہ ہم نے جو غزہ کے مزدور تھے ان کو نکال دیا ہے، اب ہم آپ کے مزدوروں کو بھریں گے. تو اس بات کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا جو ہے ایک غریب ملک ہے، اور انڈیا کو اگر ایسا کوئی آسرا دے دے کہ ہمیں جاب شاپ مل جائے گی، کام مل جائے گا، لوگ بیزار آئے ہیں انڈیا میں. اچھا جب میں بات کرتا ہوں نا، آئی ایم ناٹ سیئنگ ایز اے پاکستانی، انڈیا میں لوگ بیزار ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی بیزاریت کو پروف کیجئے ورنہ آگے مت بڑھیے. پروف دیے بغیر تو آج تک ہم آگے بڑھے ہیں، آج تک جو آج بڑھیں گے. آ جائیے. آپ جانتے ہیں کہ 21 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 21 دسمبر کو ایک جہاز جو ہے وہ کھڑا ہوا. کہاں پہ؟ فرانس میں. جب وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی اس جہاز کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے. کس کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ فیولنگ کے لیے کھڑا ہوا تھا. وہ تو آگے جا رہا تھا، ٹھیک ہے. جب وہ جا رہا تھا تو اس کے اندر تھے کون؟ اس کے اندر تقریباً 307 کے قریب انڈینز تھے. اس جہاز کو روکا گیا. یہ ایک چارٹرڈ جہاز تھا، اس کو روکا گیا. اب وہ جو جہاز ہے وہ ایمریٹ سے روانہ ہوا تھا، انڈیا سے ایمریٹ سے پھر آگے جا رہا تھا. اور آپ کہتے ہیں وہ جا کہاں رہا تھا؟ وہ جا رہا تھا نکاراگوا. مطلب آپ سوچئے نکاراگوا جو ہے وہ سینٹرل امریکہ، وہاں پر کیا اچھا آپ کہتے ہیں کہ نکاراگوا کیوں جا رہا تھا؟ تو میں بھی اطلاع کر دوں کہ تقریباً 307 بھارتی جو ان کو ایجنٹ یا کوئی بھی ان کو لے کے گیا ہوگا امارات نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں نکاراگوا. بڑی زبردست جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے. یہ ایکچولی ایز اے ہول ڈنکی لگا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ڈنکی کیا ہے؟ ابھی آپ نے شاہ رخ خان کی فلم جو ہے سنا ہوگا، وہ بھی ڈنکی لگائی ہے اس نے. تو وہ ڈنکی جو ہے وہ ان لوگوں نے اس فلم سے انسپائر ہو کے پورا جہاز ہی چارٹر کر لیا، اور پورا کا پورا جہاز جو جا رہا تھا اس کو روکا گیا اور 4 دن تک وہ روکا رہا. اس کے بعد دیکھیں اب اگر کوئی گڑبڑ نہیں تھی تو اس میں سے یہ ہوتا کہ وہ لوگ گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی. گورنمنٹ انوالو ہوئی نہیں، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 280 کے قریب جو ہے وہ ڈپورٹ ہوئے واپس انڈیا، اور 25 وہیں پر لیٹ گئے، ہمیں وہ دیجئے، اسائلم دیجئے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے. تو اگر ایسے ملک کو اسرائیل جاب کے آفر کرے گا تو کرے گا نہیں کرے گا؟ مل گیا پروف. یہ تمام چیزیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم پاکستان کی صورتحال اچھی ہے یا ہمارے یہاں ڈنکی نہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو پرابلم ہے، ہم تو ایڈمٹ کرتے ہیں. میں تو اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہے ہمارے خزانے سے پیسہ باہر گر رہا ہے، اب اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، اب تو ہمارا خزانے سے پیسہ باہر گر رہا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے ہمارے پاس. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اب بہت امیر ملک ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے تو چھوڑ دیجئے نا، ہماری تو کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. اچھا آگے بات کر لیتے ہیں. تھوڑی سی میں بات کر لوں پہلے آپ سے شی جن پنگ کی. شی جن پنگ نے بہت ہی اوپنلی، بہت ہی کلیئر کٹ بتایا ہے. ایک تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آنے والے وقت میں آپ سے بات کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو امام مہدی ہے ان کے حوالے سے جو ہے بہت ساری خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں. میں وہ جمع کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں گا کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے. لیکن جو 2024 کا معاملہ ہے، 2024 کا معاملہ ہے، وہاں سے اگر ہم دیکھیں یا 2023 سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ فگرز لوگ بنا رہے ہیں. نمبر 1 2027 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، وہ سامنے آ جائیں گے. اب اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولیں گے جی میں لاہور سے ہوں، میں بھی امام مہدی ہوں، کوئی بولے گا میں ملتان. وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جینون کی بات کر رہا ہوں کہ اصلی امام مہدی جو ہیں وہ 2027 کی ڈیٹ آ رہی ہے جس میں وہ آ جائیں گے. تو وہ آپ سے میں نے سامنے رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو وہ ہیں وہ جو نمبرز بتاتے ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بولا کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو 2027 ہے اس کا بھی ہندسہ 11 بن رہا ہے اور یہ ہیں ہی 2، تو یہ 1 کر کے 2 یہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی علم والے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اشارے کنارے یہی ہیں کہ 2027 جو ہے وہ بہت ممکنات میں سے ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نمودار ہو جائیں.
2027 کے حوالے سے میری بہت سی ورکنگ ہے. ایک ورکنگ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2027 تک جو ہے چائنا ایک بہت بڑا آپریشن کرے گا اور وہ ضم کر لے گا تائیوان کو. لیکن وہیں پر تائیوان یعنی کہ شی جن پنگ نے تائیوان کو وارننگ بھیجی ہے. چینی رہنما نے جزیرے پر انتخابات سے قبل مکمل دوبارہ اتحاد کا عزم کیا ہے. وہ امریکہ گئے, انہوں نے امریکہ سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سافٹلی اسموتھلی تائیوان کو چائنا میں شامل کرنا چاہتے ہیں. 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بٹوین چائنا مین لینڈ اینڈ اس کے جو یہ زمین ہے. آپ جانتے ہیں اسی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اگر میں جو رشین میڈیا ہے وہی بتا رہا ہے کہ 1895 سے تاریخ شروع ہوتی ہے, جس کے اندر اس کو جاپان کے حوالے کیا گیا تھا. اس کے بعد 1945 میں ٹوکیو کے اتحادیوں اور افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور 1945 میں دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے تائیوان کو 1972 کے اندر آزادی تو نہیں کہنا چاہیے مجھ کو, لیکن ایک خود مختاری دی گئی تھی, جس کے بعد چائنا نے کہا, یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آزادی اور خود مختاری دیں گے, لیکن الگ ریاست نہیں کہہ سکتے. یہ چائنا کے انڈر کا ہی ایک حصہ ہوگا, یہ ملک نہیں ہے. اور اگر آپ یو ایس کی بات کریں تو ابھی جو نومبر میں میٹنگ ہوئی ہے بٹوین بائیڈن اینڈ شی جن پنگ, وہاں پر ایک بار پھر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ ون چائنا پالیسی ہے. انڈیا بھی یہی بلیو کرتا ہے اور تائیوان اس حساب سے چائنا کا حصہ ہے. دنیا میں اگر 200 ممالک ہیں تو 15 ممالک جو ہیں وہ ایسے ہیں جو تائیوان کو مانتے ہیں. 185 ملک تائیوان کو ملک نہیں مانتے ہیں. 15 ملک ہیں یہ وہ ملک ہیں جو چائنا کو نہیں مانتے ہیں, مطلب سفارتی تعلقات چائنا کے ساتھ نہیں ہیں. دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جن کے تعلقات چائنا سے نہیں ہیں. اندازہ لگائیے, دنیا میں ہر چیز ہو رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے, ہر ایک کو قبول کرنا پڑے گا. ایک اور چیز قبول کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آپ سے بات کرتے رہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, ہم آپ سے بات کرتے ہیں مختلف. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھوں تاکہ آپ لوگوں سے یہ نہ ہو جائے کہ آپ کو سرپرائز ملے. تو وہیں پر 2021 میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو 2023 میں آج یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور یہ ہے کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی جابز ہیں جو جا سکتی ہیں ہماری. نمبر ہم نے یہ بات کی, اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو روبوٹس ہیں وہ قبضہ کر لیں ہماری دنیا کے اوپر, ہمارے لوگوں کے اوپر. تو وہ اس ٹائم تو باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں, کمنٹس بھی عجیب آتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 سال پہلے کا یہ واقعہ جس میں ٹیسلا کمپنی, مطلب کوئی چھپی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹیسلا کمپنی بہت بڑی ہے, وہاں پر جو بوٹس ہیں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں, سب کو معلوم ہے. اور ان بوٹس کے اندر 2 بوٹس خراب تھے جس کو انجینئر ٹھیک کر رہا تھا, اور اس کے درمیان جب وہ ٹھیک کر رہا تھا تو پتہ نہیں جو دوسرے بوٹس تھے جو ایکٹیو تھے انہیں کیا سوجی, کیا برا لگا کہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے نیچے گرایا اور اس کے بعد اس کی کمر میں اور اس کی گردن میں اپنے یہ جو خطرناک قسم کے ان کے جو پنجے ہیں وہ گاڑ دیے اور مارنے کی کوشش کی, جان سے مارنے کی کوشش کی, شدید زخمی کر دیا اس کو. اور اس کے بعد جو ہے جو پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی تھی جو روبوٹس کو کنٹرول کرتی ہے, انہوں نے اس کو سوئچ آف کر دیا تاکہ وہاں پہ وہ رک جائے, کیونکہ آپ بوٹس کو مار تو نہیں سکتے نا, کچھ اور نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دماغ ہے وہ کیا سوچتا ہے, اس نے کیوں غصہ کیا, اس کو کیوں فیلنگ آئی, اس نے کیوں یہ سمجھا, مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں, اس نے ایسا کیوں ازیوم کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بوٹس کے اوپر حملہ آور ہے, تو میں اس کے اوپر کیوں نہ حملہ آور ہو جاؤں. تو نیگیٹیوٹی کیوں آئی, یہ نیگیٹیوٹی بڑی خطرناک ہے, کیونکہ ہمارے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ پازیٹیوٹی کے لیے ہونی چاہیے. ایک چیز اور آنے والی ہے 2024 کے اندر ریلیز ہوگی, ایپل لانچ کرے گا اس کو, جنوری فروری کی ڈیٹ آ رہی ہے, اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے کیونکہ ابھی ہماری بہت ساری بات ہو چکی ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا, کانٹینٹ بہت ہے مگر ٹائم ختم سمجھیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.